امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ایک آدمی سفر پر نکلا، جنگل سے گزر ہوا۔ جب جنگل سے گزر رہا تھا تو چلتے چلتے تھک گیا، تھکاوٹ اتنی ہو گئی کہ نیند آنا شروع ہو گئی۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں اس جنگل میں سو جاؤں تو کہیں مجھے کوئی جانور آ کر کھا نہ لے۔ اب اس کے دل میں یہ ڈر ہے، اگر میں جنگل میں سو گیا تو مجھے کوئی جانور نہ کھا لے۔ اب کوئی سہارا نہیں ہے اس کے پاس، کس کے سہارے وہ جنگل میں سو جائے۔ کچھ قدم چلتا ہے، آگے دیکھتا ہے ایک جانور سو رہا ہے۔ اس نے سوچا یہ بکری سو رہی ہے، اس جانور کے سہارے میں بھی سو جاتا ہوں۔ اب وہ تھکاوٹ کی حالت میں اس جانور کی کمر کے ساتھ کمر لگا کر سو گیا، جانور کے سہارے۔ اب تھکاوٹ اتنی تھی کہ لیٹنا تھا، نیند آ گئی۔ اب تھوڑا وقت گزرا تو کچھ آدمی گزرے، انہوں نے دیکھا یہ آدمی تو شیر کے ساتھ سو رہا ہے، اگر یہ شیر اٹھا تو یہ اٹھتے ساتھ اس آدمی کو کھا جائے گا۔ انہوں نے خاموشی سے اس آدمی کو ہلایا، اس کو اٹھایا، اس کو کہا، او اللہ کے بندے، تو شیر کے ساتھ سو رہا ہے، اگر یہ شیر اٹھ گیا تو تجھے کھا جائے گا۔ جب اس آدمی نے اٹھ کر دیکھا کہ میں شیر کے ساتھ سو رہا ہوں، اس نے جب یہ سوچا میں شیر کے ساتھ سو رہا ہوں کہ اگر یہ اٹھا تو مجھے کھا جائے گا، ابھی یہ بات کر رہا تھا کہ میں شیر کے ساتھ سو رہا ہوں، اسی خوف میں اس کی جان نکل گئی۔ یہاں پر بزرگوں نے لکھا کہ جب تک اسے نہیں پتا تھا کہ میں شیر کے ساتھ سو رہا ہوں اور وہ بڑی راحت کی نیند سو رہا تھا، جب اسے پتا چلا کہ یہ بکری نہیں شیر ہے، جب اسے پتا چلا یہ بکری نہیں شیر ہے، یہ اٹھا تو مجھے کھا جائے گا، اسی خوف میں اس کی جان نکل گئی۔ علماء نے لکھا ہے یہ ہے معرفت۔ ہمیں اللہ رب العزت کی قدرت کا بھی علم نہیں ہے، اگر ہمارا یقین ہے ہم جس جگہ بھی ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم بازار میں ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم گھر میں ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم تنہائی میں ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن گناہ بازار میں بھی ہو رہا ہے، گناہ گھر میں بھی ہو رہا ہے، گناہ تنہائی میں بھی ہو رہا ہے۔ اگر ہمیں اس آدمی کی طرح یقین آ جائے، پہچان ہو جائے کہ اللہ ہمارے سامنے ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو میرے دوستو کبھی بھی چور چوری نہ کرے، کبھی بھی زنا والا زنا نہ کرے، کبھی بھی آدمی تنہائی میں بیٹھ کر گناہ نہ کرے۔